بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم۔ عزیز دوستو، حقیقی چینل کی طرف سے محمد بلال کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی چاہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات کریم ہم سب کو آفتوں، دکھوں، غموں، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات و کمالات بہت ہی زیادہ ہیں۔ بسم اللہ اسم اعظم بھی ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ محبوب خدا محسن کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ معزز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آفتیں دور ہونے کا آسان ورد بھی ہے۔ میرے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ ہی سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پس اللہ کریم اس کی برکت سے جنوں، بلاؤں، آفتوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور ان کو دور کر دے گا۔ دوستو، یہ اسم اعظم درد سر کا علاج بھی ہے۔ قیصر روم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ قیصر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو درد سر دور ہو جاتا، اگر اتار دیتا تو پھر سر کا درد شروع ہو جاتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، حیران ہوا کہ آخر کار اس نے اس ٹوپی میں کیا رکھا ہے، تو اس نے اس کو ادھیڑ دیا تو اس میں ایک کاغذ ملا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات و کمالات ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا کسی سے لکھوا کر جو اپنے پاس رکھے گا یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے تو انشاءاللہ غموں سے بھی دور رہے گا، پریشانیوں سے بھی دور رہے گا، اور بہت سارے انجان جن کو انسان جانتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اس سے بھی انسان محفوظ رہے گا اور ہر برائی سے محفوظ رہے گا۔ آخر میں آپ دوستوں سے اور اپنی بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی بہنیں گھر میں جب بھی گھریلو کام میں مشغول ہوں تو بسم اللہ سے ابتدا کریں۔ بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ کام میں بھی برکت ہوگی اور ثواب بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر کپڑے دھونا، سبزی کاٹنا، برتن دھونا، کھانا پکانا، آٹا گوندنا، تو یہ گھریلو کام ہیں، اور جائز کاموں میں بسم اللہ
की इब्तदा की जाए तो इंशाअल्लाह बरक़ात होगी और सवाब भी होगा। या रब्बे मुस्तफ़ा हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकतों से माला माल फरमा और हर नेक और जायज़ काम की इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तब तक के लिए अपने भाई मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ आपसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बख्शी तो दोबारा मुलाकात होगी, और इस दुआ के साथ कि हमें हर जायज़ और नेक काम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।